فشأنك أنعم وخلاك ذم ولا أرجع إلى أهلي المسلمون وغادروني بأرض الشام مستنهى الثوائي وردك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء هنالك لا أبالي طلع بال ولا نخل أسافلها روائي. یہ شعر پڑھتے ہوئے گھر سے نکل رہے اپنی اونٹنی کو کہہ رہے ہیں کہ بس آج آخری دفعہ تیرے اوپر جا رہا ہوں, مجھے لے کے چل مزے مزے سے. خراما خراما, آج کے بعد تیری پشت پہ میں نہیں میرے غیر سوار ہوں گے, میں تو تیرے اوپر آخری سفر کر رہا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے کھیتوں کو پانی کون دے گا, میری نخلستان کا خیال کون کرے گا, میری کھجوروں کا خیال کون کرے گا, اور میرے باغات کو پانی کون دے گا, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, بس تو مجھے لے کے چل. مجھے مسلمانوں نے بھی الوداع کہہ دیا ہے اور میں بھی خود الوداع ہو کے جا رہا ہوں. یہ کتنا مشکل ہے 4 بیویاں چھوڑنا, ایک مشکل ہے 4 چھوڑ کے جا رہے, جھونپڑا مشکل ہے, یہ لاکھوں کی دولت چھوڑ کے جا رہے اور ایسے مزے سے جا رہے. مشکل آسان کیوں, سسٹم بیدار ہو گیا, سسٹم بیدار ہو گیا. اور آگے پہنچے تو یہ جعفر بن ابی طالب 33 سال کے نوجوان, تو زید بن حارثہ جو شہید ہوئے انہوں نے جھنڈا اٹھایا تو شیطان سامنے آ گیا, کہنے لگا جعفر تیرے چھوٹے چھوٹے بچے جوان, تیری بیوی اسما بنت عمیس کیا بنے گا ان کا. کہنے لگا رے الان وقد حمی الوطیس, تو اب آ گیا جبکہ لڑائی کا تندور بھڑک چکا ہے, اب مجھے بچے یاد دلاتا ہے, بیوی یاد دلاتا ہے. اول من عقر جوادہ فی سبیل اللہ, سب سے پہلا شخص جس نے اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کو ختم کیا یہ جعفر بن ابی طالب ہیں. گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور گھوڑے کو قتل کر دیا, 4 ٹانگیں کاٹ دیں. ٹانگیں اس لیے کاٹیں کہ دشمن فائدہ نہ اٹھائے اور سواری مر جائے. اور دوسرا فائدہ کیا, دوسرا وجہ کیا تھی, ٹانگیں اس لیے کاٹ دیں کہ جب شیطان نے 20 بچے یاد دلائے نا تو انسان پتھر تو ہوتا نہیں نا کہ اسے کچھ اثر نہ ہو, ایک دم طبیعت نے اثر لیا, فوراً خیال آیا کہ کہیں میں واپس بھاگ نہ جاؤں میدان چھوڑ کے, تو پیچھے جانے کا راستہ بند کر دیا, نہیں سواری کو خود ختم ہوا, پیدل ہو گئے اور سامنے 1 لاکھ چمکتی تلواریں اور ادھر صرف 3000 مسلمان. جہاں یہ حضرات شہید ہوئے وہاں ہماری جماعت گئی تھی, جگہ ہم نے دیکھی, ان کی قبور پر بھی گئے. تو جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے, یا حبذ الجنت واقترابها, ہائے ہائے جنت تو کیسی خوبصورت ہے, اور تیرے تجھ میں جانا کیا حسین ہے, تیرے اندر جانا کتنا خوبصورت ہے. طیبۃ وبارد شرابها, تیرا پانی کتنا خوشبودار, تیرا پانی کتنا میٹھا, تیرا پانی کتنا ٹھنڈا. اور روم قد تنا عذابها, یہ رومی ان پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے. کافرۃ بعیدۃ انصابها, نہ ان کا مذہب اونچا نہ ان کا نسب اونچا, یہ گندے نسب کے اور گندے مذہب کے. علی الا قیتها ضرابها, میرے بھی ذمہ ہے کہ میں ان کی گردنیں اڑا دوں. اور ایک ہاتھ کٹا اور دوسرا کٹا اور 2 ٹکڑے ہوئے اور وہ گئے جنت میں. کتنا مشکل, کیسے آسان ہو گیا. خمیر میں وہ جو اللہ نے نظام رکھا تھا, اسی امت کو تو اللہ نے قتال کا حکم دیا, ورنہ تو اور کسی امت کو ایسا قتال ملا ہی نہیں. یوشع علیہ السلام نے قتال کیا عمالقہ کے ساتھ, لیکن وہ الہی کلمت اللہ کا نہیں تھا, ان کو اپنے ملک سے نکالنے کا تھا, چونکہ ان کو تو اور قوموں کو دعوت دینے کا حکم ہی نہیں. بھائی وہ ہم ہیں جن کو جہاد ملا, تبلیغ ملی, دعوت ملی, قتال ملا, کہ جو مانے ان کو سمجھاؤ, جو صلح کریں, جو مان جائیں ان کو سکھاؤ, جو صلح کریں ان کو سمجھاؤ, جو نہ مانے نہ صلح کریں پھر ان کو پڑ جاؤ. میری رضا کے لیے, ملک کے لیے نہیں, مال کے لیے نہیں, میرے لیے تکون کلمت اللہ ہے العلیٰ, تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. یہ صرف اسی امت کو یہ کام ملا ہے, کسی امت کو نہیں ملا کہ گھر چھوڑ کے جاؤ, دھکے کھاؤ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنی لاشوں کو بکھیر دو. یہ صرف اسی امت کو اللہ نے شرافت بخشی. تو بہت مشکل, بہت آسان, بہت مشکل اگر اللہ اس کے رسول کی محبت بیدار نہ ہو, اور بہت آسان اگر یہ محبتیں بیدار ہو جائیں. یہ تصور کہ اللہ تیرے لیے بھوک برداشت ہو رہی, تیرے لیے دکھ کا. امام احمد بن حنبل کا انتقال ہو گیا نا, تو خواب میں کسی کو ملے, کسی نے پوچھا آپ کو کیا ہوا, آپ کے ساتھ کیا ہوا, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا اور مجھ سے پوچھا احمد کوڑے کیوں کھائے تھے, ان کو بڑی سزا ملی تھی. کہنے کہ یا اللہ تیرے لیے کھائے تھے اور اس لیے کھائے تھے. کہا اچھا میرے لیے کھائے تھے, کہا تیرے لیے کھائے تھے. کہا اچھا میں تیرے لیے اپنے چہرے کو حلال کرتا ہوں, قیامت تک میرا دیدار کرتا رہو. وہ جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت جو جنت میں بھی جانے کے بعد ملے گی, ان کو عالم برزخ میں ہی دے دی گئی.
عبیدہ بن حارث جو شہید ہوئے، زخمی ہوئے، تو لا کے حضور کے سامنے لائے گئے تو آپ کی ٹانگوں کو لپٹ گئے کہ یا رسول اللہ الست تو شہید، کیا میں شہید نہیں ہوں؟ کہ بلا وانا علیک الشاہد، بے شک تو شہید ہے اور قیامت کے دن میں خود تیری شہادت کی گواہی دوں گا۔ ہمارا وہ نظام ٹھنڈا ہوا پڑا ہے، وہ جو اندر میں سسٹم بنایا ہے، جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ماں کا وہ نظام بیدار ہو جاتا ہے۔ وہی لڑکی جو چھپتی پھرتی تھی جگہ تلاش کرنے کے لیے کہ میں کہیں سو جاؤں، میری ماں مجھے نہ اٹھائے، میں کہیں سو جاؤں، میرا بھائی مجھے نہ اٹھائے، میرا ابا مجھے نہ اٹھائے، اور کوئی مجھے کام نہ کہہ دے، کوئی مجھے یہ نہ کہہ دے گلاس پانی دے دو، وہی لڑکی جو ہی بچہ گود میں آیا تو ایک ایسا اندر میں نظام حرکت میں آتا ہے کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ باپ سو رہا ہو، بچوں کو لیے پھر رہی، یہ اب کیوں نہیں سوتی؟ یہ وہی تو تھے جو ایک گلاس پانی دینے کو تیار نہیں تھی، وہی تو تھے یہ چھپ کر سو جایا کرتے تھے، یہ اب کیوں بھاگی بھاگی پھر رہی؟ کہ ایک نظام ایسا بیدار ہوا کہ وہ بے بس ہے، رہ نہیں سکتی۔ یہی نظام ہمارے اندر اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے ایسے دیوانے ہیں کہ یہ ٹکرا جاتے ہیں ہر چیز سے، کبھی پرواہ نہیں ہوئی۔ یہی تو عبداللہ ابن حذیفہ کو جب آگ میں ڈالنے لگے تو رو پڑے، تو رومی کے سردار سے کہا کہ جو رویا ہے کہ واپس لاؤ۔ جب واپس لائے انہوں نے پوچھا روئے کیوں ہو؟ کہنے کہ میں کو موت کے ڈر سے تھوڑا ہی رویا ہوں۔ کس پہ رویا ہو؟ کہ میں اپنی اس بے بسی پہ رویا ہوں کہ ایک جان ہے عبداللہ کی جو ایک آن میں جل جائے گی، کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا، اللہ کے نام پہ جلا دیتا۔ کہ ہمارا سسٹم چالو نہیں، ہم تو صرف آنکھ ہی نہیں جھکا سکتے اس کی مرضی کی، وجود کو کیا پھینکائیں گے اس کے لیے؟ تو میرے بھائی اللہ کی قسم پوری دنیا پر احسان ہے یہ تبلیغ کا کام، اس لیے لوگوں کے پیچھے پھرنے کے لیے توبہ کریں، اور اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ ہماری جماعت گئی ڈھاکے، وہاں ایک بڑی مالدار قوم رہتی ہے، اصل یوٹی کے ہیں، وہاں رہتے ہیں ڈھاکے میں، بڑے خدمت گزار لیکن وقت نہیں دیتے، ایک دن دینے کو تیار۔ ہماری جماعت گئی، ہم نے آدمی بھیجے ان سے ملنے کے لیے، وہ باہر ہی نہیں نکلے، ایک ایک گھنٹہ انتظار کر کے لوگ ہمارے ساتھی برآمدے میں بیٹھے ہیں، وہ اندر بیٹھے ہیں، ایسے سنگ دل ہیں کہ ایک ایک گھنٹہ بیٹھنے کے بعد تو آدمی دشمن کو بھی کہتا جا چلو اندر بلا لو، پھر بھی باہر نہیں آئے۔ اب بتاؤ اس کا کیا علاج ہے؟ یہ کتاب کیسے پڑھے گا؟ یہ مسجد میں کیسے آئے گا؟ تو یہ بات کیسے سنے گا؟ آپ گھیر گھار کے لے لیا تو سنے گا کیسے؟ وہ سننا ہی نہیں چاہتا تو پھر اب کیا کریں؟ تو ہم نے ان کی عورتوں کو جمع کیا، وہ ان میں بیان کیا، اور ان کو، عورتوں کا دل تھوڑا نرم ہوتا ہے، ان کو ترغیب دی کہ اپنے خامدوں کو اللہ کے راستے میں نکال، ان کے بستر تیار کر کر کے بھیجو۔ رات کو 20 نوجوان مسجد میں آئے ہوئے، نہ کسی نے ان کو وصول کیا، نہ کسی نے ان سے بات کی۔ ارے بھائی آپ کیسے آ گئے؟ انہیں کیا بتائیں گے، بیگم نے بھیجا ہے، جب تمہارا بھلا ہو جائے پہلے ہی آ جاتے۔ تو ہیلے تلاش کرنا، بھائی ایک آدمی نہیں سنتا، اب کیا کریں؟ تو تبلیغ کے علاوہ اور کوئی کام میدان میں ہے نہیں۔ میرے والد صاحب مجھے کتابیں لا کے دیتے تھے، دینی کتابیں، لو پڑھو۔ اب میرے اندر طلب ہی نہیں تو میں کیسے پڑھوں؟ اور ادھر والد کا ڈر بھی ہے کہ پڑھنی ہے، تو یوں کتاب ان کو دکھانے کے لیے، اندر رسالہ خود پڑھنے کے لیے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بڑی اچھی دینی کتاب پڑھ رہا، میں اندر رسالہ پڑھ رہا ہوں، تو اب میرا باپ کیا کرے گا یہاں؟ تو تبلیغ کے علاوہ اور کوئی کام اس وقت میدان میں نہیں کہ جو لوگوں کے اندر طلب کو پیدا کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو، اور بے طلب کے کسی کو زبردستی لے آنا عین ممکن ہے کہ یہ اسلام ہی چھوڑ جائے۔ نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن نماز کا مذاق اڑانے سے کافر ہو جاتا ہے۔ بے وضو نماز پڑھنا نماز کا مذاق اڑانا ہے،
میں جب بھی کبھی مضمون آتا میں یہ قصہ ضرور سناتا ہوں. میں جب اسکول پڑھتا تھا تو ہم ہاسٹل میں رہتے تھے, تو ہمارا اسٹوڈنٹ وارڈن جو آیا, وہ جب میں 9ویں میں تھا اس وقت, تو وہ نیک آدمی تھے, نمازی آدمی تھے, تو انہوں نے سب لڑکوں پہ نماز کی پابندی لگا تھی اور حاضری ہوتی تھی. فجر میں مغرب میں عشاء میں حاضری ہوتی تھی, اس میں مغرب اور عشاء میں حاضری ہوتی تھی. فجر اور عصر اور زور میں حاضری نہیں ہوتی تھی. لڑکے مقرر ہوتے بھائی دیکھو کون کون نماز, لیکن مغرب عشاء میں تو خود حاضری دیتا تھا. عشاء کی نماز کھڑی, ایک لڑکا میرا روم میں میرے ساتھ اس کا بستر, اس نے آ کے میرے قریب آ کر عشاء کی نماز کی نیت بنی, 4 رکعت نماز عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. ہمارے اسٹوڈنٹ کا نام طالب حسین تھا, واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. اب یہ نادان کافر ہو گیا, نہ پڑھنے سے کافر نہیں ہوتا تھا, اس عمل سے ہو گیا. میں نے نماز توڑ دی, میں نے وہ کی پہلے کہنے لگا طالب حسین کی پڑھتا ہوں, اللہ کی تو پڑھتا ہی کوئی نہیں. اور کوئی کام ہے نہیں, کوئی ہم خوش فہمی کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہے, نہ اس لیے کہ ہمیں تبلیغ سے کوئی اتنی اندھی عقیدت ہے کہ ہمیں اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی, اور اس لیے ہم کہہ رہے تبلیغ اور ہے کچھ نہیں. نہیں, نہ اندھی عقیدت ہے نہ خوش فہمی ہے, حقائق سامنے ہیں, حقائق. ایک ایک گھر جانا اور ان کے پیچھے پھرنا, اور چوٹیوں پر کوئی گھر ہے تو اس کے پیچھے بھی جا رہا ہے, میں اس کو اللہ کی بات سنا. ایک مسجد میں اذان دی ارجنٹائن میں, مسجد نہیں وہ فیکٹری میں, عرب کی فیکٹری, تو عرب رونے لگا, کہنے لگا 35 سال کے بعد آج اذان سن. مینچسٹر میں ہمارے ایک رشتے دار تھے, ان کو میں نے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, ہماری جماعت آئی. کہنے کہ آ جاؤ. میں گیا تو انہوں نے دیکھتے میرے اوپر چڑھائی کر کہ یہ کیا شکل لے کے آ گیا میرے گھر میں. جو آدمی گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ گفتگو کرے, اس کے گھر آپ جا سکتے ہیں؟ تو وہیں سے آدمی واپس ہو جائے. جبھی تو کہتے ہیں تبلیغ والے کھسی بنا دیتے ہیں. یہ کھسی نہیں, یہ علم سکھاتے ہیں, بردباری سکھاتے ہیں. یہ کیا سکھا سکتے, وہ اللہ ہی سکھاتا ہے. یہ اس راستے کی برکت ہے کہ آدمی کو علم نصیب ہوتا ہے, بردباری نصیب ہوتی ہے. ایک دم پھٹ جانا, آپے سے باہر ہو جانا, یہ بھی کوئی طریقہ ہے, یہ بھی کوئی اخلاق ہے کہ وہ 9 کودیں ہم 13 کودیں, وہ گاڑی دیں ہم پتھر دیں. نہیں, سہ جاؤ. یہی نبوت کے اخلاق ہیں. حق کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس نے گالی دی, میں نے بھی گالی دی. اس نے مجھے کافر کہا, میں نے اس کو کافر کہا, تو پیچھے پہچان کیا رہے گی حق کی؟ بد اخلاقی کا جواب نبوت کے کام میں بد اخلاقی نہیں, بد اخلاقی کا جواب اخلاق ہے. گالی کا جواب گاہ ہے. بدلہ لے سکتا ہے آدمی, گالی کو کے بدلے میں گالی بدلہ لے سکتا ہے. جزاء سیئۃ سیئۃ, معاف کرنا, درگزر کرنا. اتنے فضائل قرآن نے سنائے, حدیث نے سنائے. کہ اگر میں اپنی طبیعت کو دیکھتا تو میں کہتا جا جہنم میں یہ واپس جا رہا ہوں, تو نے کیا سمجھا ہوگا؟ اتنی بےزتی سہ کر بھی اچھا ہے. اندر تو بٹھائیں, اندر بٹھایا. اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ اس کی بیوی کرسچین, اس کے آگے نسل کرسچین ہو چکی. تو اس نے اتنی ہم پر چڑھائی کی, اتنی چڑھائی کی, ایک لفظ نہیں سنا, ایک بات نہیں سنا. ہم چپ کر کے اٹھ کے آ گئے. اتنے میں اس کی بیوی آ گئی. اس نے ہم سے مسافر کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہم نے ہاتھ نہیں بڑھایا. اس کو اتنا غصہ چڑھا, کہنے لگا بڑے گنوار لوگ ہو تمہیں تہذیب نہیں عورتوں کی عزت کرنے کی. اور اپنی بیوی سے اب معذرت کرنے کا آپ محسوس نہ کریں, یہ پاکستانی لوگ ہیں, بد تہذیب ہیں, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. اور ایسے مزے کی سنا,
جب ہم اٹھ کے چلنے لگے تو میں نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، کہنے لگا تم نے میری بیوی سے مسافر نہیں کیا، میں تم سے نہیں کرتا۔ اب اس کو آپ کیسے تیار کریں گے کہ اللہ کے حکم پہ آ جائے؟ یہ تبلیغ کے سوا کسی کے پاس کوئی نسخہ کوئی نہیں۔ تبلیغ والوں کو کوئی اپنا ذاتی جیب سے نہیں ہے، ان کے تو باپ کیا، ان کے کسی بھی بس میں نہیں کہ کسی کا دل پھیر کے دکھا دیں۔ یہ وہ طریقہ نبوت ہے جس میں اللہ نے اثر رکھا ہے کہ لوگ ہدایت پہ آ جاتے ہیں، ان کو تبلیغ میں مقرر کرتے ہیں، جن کی تقریروں سے لوگ اٹھ کے توبہ کر رہے ہیں۔ طریقہ ہے ایک طریقہ، اسی سے لوگوں کو دھوکہ پڑ جاتا، کہتا ہے ان کے پاس علم ہے نہ علماء ہیں، ایک فضائل اعمال لیے پھرتے ہیں، 6 نمبر بیان کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی درس حدیث ہے نہ کوئی درس قرآن ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ 6 بر اعظم کی خلقت کو حرکت دے دینا، یہ صرف فضائل اعمال سے نہیں، کوئی چکر اور ہے جہاں تک ہماری نظر نہیں جا رہی۔ وہ ایک شیر نے اپنے بچے سے کہا، بیٹا انسان بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کے چکر میں نہ آنا۔ اس کو اتنا ڈرایا کہ اس کو جستجو ہوگی، دیکھو تجھے ہے کیا بلا۔ باہر نکلا تو پہلی نظر پڑی اس کی گھوڑے پر، انہوں نے کہا یہی ہوگا اتنا لمبا چوڑا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ انسان ہیں؟ کہا توبہ توبہ، کس بلا کا نام لیا؟ وہ تو میرے منہ میں لگام دیتا ہے، کمر پہ کاٹھی رکھتا ہے، مجھے بھگا کے ایسا خراب کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا؟ آگے گیا تو اونٹ ملا، انہوں نے کہا یہ اس سے بھی بڑا یہی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا آپ ہیں انسان؟ توبہ توبہ توبہ، کس مصیبت کا نام لے دیا؟ وہ میرے ناک میں ڈالتا ہے نکیل اور مجھے جو لے کے چلتا ہے وہ میرا تو حشر ہو جاتا ہے۔ وہ ڈر گیا، آگے گا تو ہاتھی ہے، ان کا ہو نہ ہو یہی ہے، یہی سب سے عجیب الخلقت۔ تو اس کے پاس گیا، سہنا حضرت آپ انسان ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا کس کا تم نے نام لے دیا، واپس جاؤ جان بچاؤ، وہ بڑی بلا ہے، مجھے تو لوہے کے چابک سے مارتا ہے، وہ ہاتھی کے لیے لوہے کا چابک ہوتا، سر مارتا تھو ادھر مارتے ادھر۔ تو ڈر کے پیچھے آتا، گزر رہا تھا تو ایک جگہ ایک ترخان بڑائی کا بچہ وہ لکڑی چیر رہا تھا، اور اس میں وہ لکڑی بڑی تھی تو اس کے اندر اس نے وہ میخیں لگائی تھی لکڑی کی تاکہ کھلی رہے اور آرا چل سکے۔ اس کو خیال بھی نہیں ہے کہ یہ بھی انسان ہو سکتا ہے، لیکن جو کہ عجیب خلقت تھا تو اس نے کہا بھائی چلتے چلتے، کہ تم انسان ہو؟ کہا جی میں ہی انسان ہوں۔ ان کا بڑا ہی بے وقوف تھا میرا ابا جس نے مجھے تم سے ڈرایا، اور بڑے بے وقوف تھے وہ گھوڑے ہاتھی اور اونٹ جنہوں نے مجھے تم سے ڈرایا۔ ارے ظالم، ارے بدھو تو میرے ایک پنجے کی مار نہیں، میں کبھی تیری آنتیں باہر نکال دوں۔ ان کا لیون مر گیا، ان کا اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی رہے نصیب، آپ میری آنتیں، میرا کلیجہ کھائیں، میرا دل کھائیں، مجھے کھائیں، میں آپ کے لیے کھانا بنوں، مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ جنگل کے بادشاہ، جنگل کے شہزادے، میں تو ادنا کمین، پر یہ میرا تھوڑا سا کام ہے، یہ مجھے کروا دیں، پھر میں حاضر ہوں۔ وہ ٹڑ گیا، کہ کیا کام ہے؟ کہ یہ میخیں نکالنی ہیں، تو اس میں آپ اپنے طاقتور ہاتھ ڈالیں تاکہ میں اس کو کھینچ سکوں۔ اس نے جا کے شیخی میں ہاتھ ڈالے اندر، اور اس نے جو میخیں کھینچی اور لکڑی گئی مل، اور دونوں ہاتھ اندر پھنسے ہوئے۔ اب اس کی ٹاں میں نے کہا السلام علیکم، میں گیا، میں کہا یہ پدا سا تو تھا، یہ اس نے مجھے پھنسا کیسے لیا؟ یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ یہ ایک جملے کے لیے آپ کو سارا قصہ سنا، یہ صرف فضائل اعمال کی بات نہیں، کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ جو 6 بر اعظم کے انسان حرکت کر رہے، کیا عرب، کیا عجم، کیا امیر، کیا غریب، کیا ادنا، کیا اعلیٰ۔ میدان میں محنت اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو ہماری اتنی اس دن بےزتی ہوئی، تو ہم شاید اگر بطور رشتہ دار کے کبھی ملنے جاتے تو پھر ساری زندگی کا بائیکاٹ ہوتا۔ 2 دن گزر کے پھر اس کو فون کیا، میں نے کہا ہمارا کھانا تو کھا لیں، میں نے کہا مجھے لے جاؤ تو کھا لوں گا، میں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو لے آئیں۔ وہاں سے ہم کوئی 16-17 میل دور تھی ہماری جماعت، میں گیا اسپیشل ان کو لے کر آیا، بیان میں بٹھایا، کوئی آدمی اس کے قریب کھانس دیتا ہوتا تو منہ پر کر، منہ پر کر۔
میں کہا مارے گا اس کو روٹی کیسے کھلایا؟ پھر اس کے لیے الگ پلیٹیں بڑی صاف ستھری، بڑے صاف ستھرے برتن، ہر چیز الگ کر کے اس کے سامنے رکھی. اس کو بٹھایا بھی الگ، شاید کوئی پاس بیٹھا ہوا. اور بعض آدمی روٹی کھاتے ہیں ساتھ ایسے ایسے ہاتھ پھینکتے ہیں، وہ ایسے ایسے جو کرتے ہیں تو دائیں بائیں بیٹھنے والے بڑا ہی. میں نے کہا بھائی اس کو الگ ہی بٹھاؤ. کھانا کھلایا پھر رات کو چھوڑنے کے لیے. اب میں درمیان میں سوچوں کہ اس نے کیا اثر لیا. اتنی ہمت نہیں کہ پوچھیں کیا اثر لیا. خود ہی چلتے چلتے کہنے لگا مجھے تو نماز ہی بھول گئی. میں نے کہا بس پیٹ لگ گیا. یہ اس کا کہنا مجھے تو نماز ہی بھول گئی، اس کا مطلب ہے کوئی اثر تو ہوا ہے. اگلے دن پھر اس کو کہا کہ آپ ہمارا کھانا کھا لیں. کہنے گا مجھے لے جاؤ تو کھا لوں گا. تو اس دن ہم اس کو بیان میں بھی نہیں لائے کیونکہ اس دن وہ کچھ درو. میں نے آپ کو بتایا نا کسی نے کھوں کر منہ پر کر، میں نے کہا پہلے ہم اس کو بیان میں نہیں لائے. سب ہم بیان سے فارغ ہو گئے، تشکیل سے فارغ ہو گئے. پھر میں گیا ایک ساتھی کے ساتھ، ان کو گاڑی میں بیٹھا کے لایا، صرف کھانے کے لیے لایا. کھانا کھلایا اور کھانے کے بعد ایسی تھوڑی بہت جو گفتگو ہو پھر گھر چھوڑ گیا. تو تیسرے دن پھر اس کو کہا آپ ہمارا کھانا کھا لیں. کہ میں نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا. اب خود کہا کہ میں بیان میں آؤں گا. بیان میں آ گیا. پھر جب تشکیل کہنے لگے لکھو میرے 3 دن، تو لکھو میرے 3 دن. تو حرام سارے بڑے حرام کہ یہ کیا ہوگا، کیسے 3 دن لکھا دی. پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور وہ تیار ہو کے ہمارے ساتھ آ گیا. اور مسجدوں کے تو ٹوائلٹ ایسے ہوتے تھے تو ہم مکس وہ منگوایا، اس فریشنر منگوایا، ایئر فریشنر منگوایا. وہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے جا کے میں سارا چھڑک دیتا، ٹوائلٹ میں خوشبو ہو جائے، سارا صاف ستھرا کر کے دھو کے خوشبو چھڑک کے پھر اس کو کہتا تشریف لے جائیے. اس طرح اس کے 2 دن لگے مشکل سے. اب 19 برس ہو گئے ہیں، اس میں اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی. بقول اس کے مطلب میں کوئی ساتھ تو نہیں، لیکن خود وہ کہ میری فرض تو فرض ہے میری، اب کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. 27 سال کے بعد پہلی دفعہ اس نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ. اس نے خود مجھے کہا آج میں 27 برس کے بعد مسجد میں داخل ہوا ہوں. 27 سال. پھر وہ پاکستان آیا اور 27 برس کی یکمشت زکوٰۃ ادا کی. 27 برس کی زکوٰۃ آ کے ادا کی. مجھ سے کہنے لگا میں کبھی رویا نہیں ہوں، میری ماں مری میں نہیں رویا، میرا باپ مرا میں نہیں رویا، میرا کوئی مر گیا میں نہیں رویا. اس چند دنوں میں جو میں رویا ہوں میں اپنی ساری زندگی میں ایسا رونا نہیں رویا. اگر تم نے میرے اوپر احسان کیا کہ مجھے تم نے اس راستے پہ لگا لیا، اگر میں اس طرح مر جاتا تو میں کہاں جاتا. پھر جب ہم آ گئے تو اس نے مجھے خط لکھا کہ تم انگلینڈ آؤ، میں سارا تیرا انتظام کرتا ہوں، سب تم یہاں رہو میرے خرچے پر، یہاں تبلیغ کرو، یہاں لوگوں کو بڑی ضرورت ہے. تو میرے بھائیوں، عملی طور پر اس دعوت کی وہ محنت ہے کہ جو ہر گھر تک پہنچ کر لوگوں کی منت خوشامد کر رہے ہیں، لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لا رہے ہیں. باقی اور اس طرح میدان سامنے نہیں. ایک دور تھا کہ اللہ نے تبلیغ کو زندہ اس وقت کیا جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی، ورنہ ایک دور تھا جب سلف صالحین اہل اللہ خود بھاگ بھاگ کے جایا کرتے تھے. وہ دور ہے نہیں. شاہ اسماعیل جیسی ہستی، سید زادے اور علمی خاندان شاہ ولی اللہ سے نسبت عشاء کی نماز پڑھی اور چپ کر کے ایک طرف کو چل دیے. تو وہ زمانہ تھا بہت شورش کا، تو شاہ صاحب کے خلاف لوگ بہت زیادہ تھے. تو ایک ان کے خادم کو خیال ہوا پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، تو کوئی ان کو پڑی ہے پیچھے، تو ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے.
وہ چلتے 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 وہ جا کے رنڈیوں کے بازار میں پہنچ گئے. اب یہ بڑا حیران کہ یہ شاہ جی یہاں کیا کرنے آپ؟ تو اس زمانے کی سب سے مشہور تھی طائفہ رنڈی، اس کا نام موتی تھا. جا کے اس کے دروازے پہ دستک دے دی. وہ باہر جو نکلی لڑکی ایک، اس نے دیکھا کوئی بابا جی صوفی صاحب، تو اس نے اندر گئی اور آ کے کوئی آتا یا چمنی آنا پکڑایا. انہوں نے کہا بیٹی اپنی مالکن سے کہو فقیر پہلے صدا لگاتا ہے پھر خیرات لیتا ہے. اس نے جا کر کہا کہ وہ باہر فقیر آیا، وہ یوں کہہ رہا ہے، اچھا اسے بلا لو. اب وہ وقت تھا جب کہ نواب لوگ آتے تھے اور وہ بھی بن ٹھن کے تیار، سازندے تیار، پھر محفل موسیقی چلتی تھی، نواب لوگ سنتے تھے، شراب چلتی تھی، آگے سب کچھ ہوتا تھا. وہ سارا نقشہ موجود. تو اوپر سے دیکھا تو یہ کون ہے، یہ کیسے ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہا بچی میں ایک صدا لگانا چاہتا ہوں، میری سن لو پھر خیرات بعد میں لوں گا. مجھے فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ہم نے سر کے اوپر رومال ڈال لیا رومال، اور والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس پر بولنا شروع کر اور وہ بول کے جا رہا ہے اور ان سازندوں کے آنسو بہتے جا رہا ہے اور موتی کی آنکھ سے موتی جیسے آنسو نکل رہا ہے. اور ادھر ان کی بات ختم ہوئی اور ادھر موتی اس میں بامسمہ بن گئی. وہ ایسا موتی بن کے چمکی کہ وہیں اس نے توبہ کی، گجرے توڑ دیے، زیور پار کے پھینک دیے، ساز توڑ دیے کہ میری توبہ، مجھے راہ دکھائیے. پھر یہ موتی ان کے ساتھ پشاور کے جہاد میں ہجرت کی. اس نے کہاں رنڈی بن کے ناچنا اور کہاں مجاہدین کے لیے آٹا پیسنا. اور بالا کوٹ کے جہاد میں یہ شہید ہوئی. اب وہ دور بھی نہیں. باجزید بستانی رحمت اللہ علیہ کا مشہور قصہ، پہنچ گئے یہودیوں کا مجمع، وہاں پہنچ گئے. اور یہ پہنچے تو جو وہ یہودیوں کا عالم تقریر کر رہا تھا اس کی زبان بند ہو گئی. تو ان کا حضرت آپ بولتے نہیں؟ وہ کہنے لگا کوئی محمد ہی آ گیا، لگتا ہے میری زبان بند ہو گئی. ان کا ہم ابھی اس کا پتہ لگا لیتے ہیں، اس کو ابھی گردن اڑائیں گے. ان کا نہیں ہم اس کو مہلت دیں گے. کہا بھائی جو محمدی ہے وہ کھڑا ہو جائے. تو یہ کھڑے ہو گئے. تو نے ہماری محفل خراب کی ہے، ہم تم سے سوال کریں گے، تمہیں جواب دینے ہوں گے. جواب نہ دیا تو پھر پنکھے نمٹیں گے. میں نے کہا جو پوچھو جواب دوں گا، لیکن پھر میں بھی سوال کروں گا، مجھے بھی جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہودی نے کہا وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں. ان کا اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں. دن اور رات دو ہیں، ان کا تیسرا کوئی نہیں. ان کا وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا کوئی نہیں. کہ لوح قلم کرسی تین ہے، ان کا چوتھا کوئی نہیں. ان کا وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں کوئی نہیں. کہ تورات انجیل زبور قرآن چار کتابیں ہیں، پانچواں کوئی نہیں. کہ وہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا کوئی نہیں. کہ پانچ نمازیں ہیں فرض، جن کا چھٹا کوئی نہیں. کہ وہ چھ بتاؤ جس کا ساتواں کوئی نہیں. کہ 6 دن میں زمین آسمان بنا ہے، اس کا ساتواں کوئی نہیں. کہ وہ 7 بتاؤ جس کا 8واں کوئی نہیں. کہ 7 آسمان ہیں، جس کا 8واں کوئی نہیں. کہ وہ 8 بتاؤ جس کا 9 کوئی نہیں. تو ان کا عرش کے 8 فرشتے ہیں، ان کا 9 کوئی نہیں. ان کا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں کوئی نہیں. کہ قوم صالح کے 9 راحت ان کا 10واں کوئی نہیں. کہ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں کوئی نہیں. کہ وہ حج کے 10 روزے ہیں، ان کا 11واں کوئی نہیں. کہ وہ 11 بتاؤ جس کا 12 کوئی نہیں. کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 کے 12واں کوئی نہیں. کہ وہ 12 کیا ہے جس کا 13واں کوئی نہیں. کہ 12 مہینے اس کا 13واں کوئی نہیں. کہ وہ 13 کیا ہے جس کا 14 کوئی نہیں. کہ 11 کوكبا والشمس والقمر. یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے دیکھے، ایک چاند دیکھا، ایک سورج دیکھا. 13 دیکھے، 14واں کوئی نہیں. کہ وہ 14 کیا ہے جس کا 15 کوئی نہیں. کہ 7 زمین 7 آسمان، 14 ان کا 15واں کوئی نہیں. کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے
بیت اللہ کا طواف کیا، نوح علیہ السلام کی کشتی جس نے بیت اللہ کا طواف کیا. تو وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ صبح کی قسم کھا کر کہتا ہے والصبح اذا تنفس، قسم ہے مجھے صبح کی جو سانس لیتی ہے. کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا پھر خود اس کے بارے میں سوال کیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ نے خود بنایا پھر خود ہی کا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے بنایا اور خود اس کی عظمت کا اعتراف کیا؟ کہ عورت کا مکر اللہ نے خود بنا اور کہا ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بڑا زبردست ہے. ان کا وہ کون سی قبر ہے جو مردے کو لے کے چلی؟ کہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے جو ان کو لیے 40 دن پھرتی رہی اور چلتی رہی. ان کا سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ کا رمضان. کا سب سے بہتر دن کون سا ہے؟ کا جمعہ. کا سب سے بہتر رات کون سی؟ کا شب قدر. کا سب سے بہتر سواری کون سی؟ کا گھوڑا. کا سب سے بہتر دریا کون سے ہیں؟ کا جہون، سیحون، نیل، دجلہ، فرات. کا سب سے بہترین نساء کون سی ہیں؟ کا مریم، خدیجہ، آسیہ، فرعون کی بیوی آسیہ. کہ وہ کون سی قوم ہے جس نے سچ بولا اور جہنم میں جائیں گے؟ کہ یہودی اور عیسائی. ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے میں دونوں سچے ہیں. یہودی کہتے ہیں عیسائی جھوٹے سچے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودی جھوٹے یہ بھی سچے ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے. اچھا وہ کون سی قوم ہے جو جھوٹ بولی اور جنت میں گئی؟ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بے زمین کذب، جھوٹا سارا قصہ لے کر آئے پر یعقوب علیہ السلام کی توبہ استغفار سے گئے جنت میں. میں نے آپ کو نمونہ بتایا، بہت سے سوال ہے، 60-70 سوال ہیں. جب اس کے سوال ختم ہوئے کہنے کہ ایک سوال میرا بھی ہے. کہنے کہ کیا؟ کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ وہ چپ. کہ بولو جنت کی چابی کیا ہے؟ وہ چپ. تو ان کے کہنے لگے سامعین آپ بتاتے کیوں نہیں حضرت؟ کہ مجھے پتا تو ہے لیکن تم مانو گے نہیں. مجھے پتا ہے لیکن تم مانو گے نہیں. کہ نہیں اگر آپ بتائیں گے ہم مانیں گے. کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، باقی سب چابیاں ٹوٹ چکی. تیرا ستیہ ناز پہلے کیوں نہ بتایا، سب مسلمان ہوگا. بے طلبوں میں اتر جانا، انہوں کو کھینچ کے لانا. تبلیغ کا یہ رخ مٹ چکا تھا. یہ نہیں کہ تبلیغ مٹ گئی تھی، تبلیغ نہیں مٹی، دعوت نہیں مٹی، لیکن تب دعوت کا یہ رخ، تبلیغ کا یہ رخ ایک آدمی سننا ہی نہیں چاہتا اور اس کو کھینچ کے لا کے سنانا. وہ گالیاں دے رہا ہے، یہ اس کو دعائیں دے رہے ہیں. یہ رخ اللہ نے اس اپنے ایک بندے کے ذریعے سے زندہ کیا، اور یہ آج کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. گونگوں کو کھڑا کر دیا. ایک فلموں میں کام کرنے والا آیا، میں نے اس کو دعوت دی تو اس نے 3 دن دے دیے. میں اس کی پھر نصرت کے لیے پیچھے گیا. مجھے کہنے لگا آپ کو پتا میں نے کیوں 3 دن دیے؟ میں نے کہا جی پتا نہیں. کہ میں نے آپ کی بات سے کوئی اثر نہیں لیا. میں نے کہا اچھا کس بات سے اثر لیا؟ کہ جو آپ نے محبت سے بات کی، نفرت کا اظہار نہیں کیا. پہلی دینی محفل تھی جس میں میں گیا ہوں اور کسی نے مجھ سے نفرت نہیں کی. کہنے لگا ہم ہیں تو گندے پر مسلمان تو ہیں، کافر تو نہیں. گندے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں تو ہیں تو مسلمان. کہ کسی نے ہمیں محبت نہیں دی، نفرت سے دیکھا. تو بس آپ نے محبت سے بات کی، میں نے 3 دن دے دی. اب ان 3 دن کا کیا اثر ہوا کہ وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا. وہ حج کر کے آ گیا. حج میں میری اس سے ملاقات ہوئی. تو جو آدمی نماز پہ آ جاتا ہے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اسے برائی سے نکالنے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. یہ اسٹیج کے وہ لوگ وہ معاشرہ جو برائی کرتا نہیں بلکہ برائی کی پروڈکشن میں استعمال ہو رہا ہے، یہ برائی کو وجود دے رہے ہیں، ان میں اب یہ حال ہے کہ ان کے مختلف اسٹیٹ ڈراموں کے جو تھیٹر ہیں وہاں باجماعت عشاء کی نماز پڑھی جاتی اور ان کی 3 دن کی جماعتیں نکلتی ہیں اور وہ
دعائیں مانگتے یا اللہ کوئی حلال کاروبار دے دے، ہم یہ چھوڑ دیں. اور کئی نے چھوڑ دیا. مجھے حج میں ایک ملا ان کا ایک نوجوان جو ڈراموں میں کام کرتا تھا، ڈرامے پروڈیوس بھی کرتا تھا، کام بھی کرتا تھا. تو کچھ وقت تبلیغ میں لگانا شروع کیا تھا. پھر اس کو حج کا شوق ہوا، حج میں ملاقات ہو گئی. میں نے تھوڑا سا حج کا مذاکرہ کیا کہ حج کی اصل توبہ ہے. توبہ نہ ہو تو حج کا فرض ادا ہوا، حج کی حقیقت نہیں ہے، حقیقت نہ ملی. یہ بات ہے اس کے ساتھ 6 تاریخ کی، 6 ذوالحج. پھر 7 اور 8 کو چلے گئے وہاں مینا میں. پھر عرفات، پھر 11 کو دوبارہ ملاقات ہو. مینا میں 11 کو ملاقات ہو. میں سے کہنے لگا آپ نے تو مجھے پھنسا دیا. کیسے پھنسا دیا؟ کہنے لگا میں تو حج کرنے آیا تھا، توبہ کرنے نہیں آیا تھا. تب آپ کہتے ہیں حج توبہ کا نام ہے. کہنے لگا اب توبہ کروں تو ادھر سب کچھ جاتا ہے، توبہ نہ کروں تو حج جاتا ہے، کیا کروں؟ پھر کہا کہ اگر ایک تاجر آدمی توبہ کرے تو چلو بھائی اب کھوٹ نہیں کرے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، ڈنڈی نہیں مارے گا، تو 1 روپے کی بجائے 2 آنے کمائے گا، کچھ تو کمائے گا. ایک ملازم کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، اب میں رشوت نہیں لوں گا، تو چلو وہ مہینے کے 1 لاکھ نہیں کمائے گا تو 10,000 تو کمائے گا، 5,000 تو کمائے گا، کچھ تو گھر لے کے جائے گا. اس لیے کہ حلال بھی ہے اور حرام ملا ہوا ہے. کہ میں کیا کروں، میرا تو سارا ہی حرام ہے. اگر میں چھوڑوں تو سب چھوڑوں، کشتی جلاؤں، اور کشتی جلانے کی ہمت نہیں ہو رہی. کوئی میرا حلال حرام کٹھا نہیں، سارا ہی حرام. یہ پیشہ ہی حرام ہے تو اس میں کمائی حلال کیسے ہوگی؟ تو میں نے کہا جب تم اللہ سے لڑائی لڑ رہے ہو تو اللہ تمہیں روٹی دے رہا ہے، جب صلح کر لو گے تو بھول جائے گا تمہیں. اور اوقات ایک ہی جملہ ہزاروں بول پہ کافی ہو جاتا ہے. میرے کو ٹھک گیا. پاکستان آیا، 1 لاکھ روپے ایک اسٹیج کو دے کر آیا تھا، ڈرامہ کرنا تھا، وہ پیسہ بھی دفع کیا، وہ بھی چھوڑا. 4 مہینے لگا، 7 مہینے کے لیے امریکہ پھر رہا اس وقت. تو بھائیو یہ تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت کی شمولیت نہیں ہے، وہ وقت کی صدا. یہ نوائے وقت ہے، یہ اخبار نہیں نوائے وقت، یہ ہے نوائے وقت. وقت کی صدا. نوائے وقت کیا مطلب؟ وقت کی پکار، وقت کا تقاضا. وقت کا تقاضا نوائے وقت نہیں ہے، وقت کا نوائے وقت تبلیغ ہے. اس وقت ینادی من کل ثغرۃ، ایک جھروکے سے پکار کے صدا آ رہی ہے کہ ان کو بندوں سے توبہ کرواؤ، ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی. مطلب پاگل کا علاج نہیں ہوتا، پاگل کے علاج کے لیے کتنا ذہن کو ٹھنڈا کر کے کرنا پڑتا ہے. تو آج کی دنیا پاگل ہے، پیسے کے نشے نے پاگل کیا ہوا ہے. وہ پاگل خانے کے پاگل کمزور ہیں. یہ 8 بازاروں کے اور ساری دنیا کے کیا زمیندار، کیا تاجر اور کیا کاشتکار اور کیا سیاستدان، سب کو پاگل پن ہے. کسی کو عزت کا پاگل پن ہے، کسی کو پیسے کا پاگل پن ہے، کسی کو شہوت کا پاگل پن ہے. تو اسی حوصلے کے ساتھ محنت کرنی ہوگی اور ٹھنڈے دل کے ساتھ محنت کرنی ہوگی کہ جس سے اگلے کی زیادتیاں بھی سہ کر اس کو اللہ کی بات سنائی. 3-4 دفعہ مجھے تبلیغ والے ملنے آئے جو ہمارے کالج میں لڑکا تھا نعیم الدین. 4تھی دفعہ میں نے اس کو دھکے دے کے کمرے سے نکال. میں آئندہ آئے تو میں کہا تیری ٹانگیں توڑوں گا. اتنی بےزتی کے بعد بھی اگر کوئی سلام کرنے آئے تو پھر وہ اگلا ہی بے غیرت ہے جو اس کو جواب نہ دے. اور کیا ظرف ہے، کیا ظرف ہے. یہ ہمارا استاد اگر یہ ہمارے مدرسے کے طالب علم کو ذرا یوں گھور لینا تو مدرسہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میری بےزتی ہو گئی. ہم کو استاد کی ڈانٹ تو نعمت ہوتی ہے لیکن اتنی گراوٹ آئی ہے. اور وہ MA آنرز کا لڑکا پورے پنجاب میں ٹاپ کر کے گولڈ میڈل لیا اور جا کر کیمبرج یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل لیا اکنامکس میں. ایسے ذہن کا لڑکا اور میں اس کو دھکا دے کے نکال رہا ہوں، خبردار آئندہ تیری ٹانگیں توڑوں گا. اور وہ پھر 4تھے دن سلام کرنے کے لیے آ جائے. اس کے سوا کوئی حل نہیں. یہ تو پاگل ہے. اگر اس کے پاگل پن پر غصہ آئے گا تو پھر یہ تو ڈاکٹر علاج کیسے کرے گا. اگر تاجر گاہکوں سے لڑنا شروع کر دے اس کی دکان کیسے چلے گی. ڈاکٹر مریضوں سے لڑنا شروع کر دے تو اس کی ڈاکٹری کیسے چلے گی. تو یہ تو آج کی دنیا پاگل پن کی دنیا. بیمار ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں، جنت کا شوق نہیں. تو
بھائی ان پر رین کھا کر ان کے پیچھے پیچھے پھرنا. ایک دفعہ بڑی پرانی بات، میں فیصل آباد سے چلا چناب پر گھر جا رہا تھا، تو 3-4 ایسے نوجوان وہ بیٹھے ہوئے چڑھائی کر رہے ہیں سارے دین والوں پر، فلانے ایسے فلانے ایسے فلانے ایسے لگے ہوئے کوئی نہیں چھوڑا انہوں نے. تو تھوڑی دیر تو ان کو سنتا رہا، پھر میں اٹھ کے نا اس کے پر میں نے کہا آپ کی باتیں بڑی دور سے میں سن رہا تھا، تو میں نے کہا اچھی باتیں ہو رہی، میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں. اور وہ تو پہلے ہی ادھار کھائے بیٹھے تھے، مجھے جب دیکھا ہے کہ ایک آگے ہے صوفی صاحب مولوی صاحب، انہوں نے سب نے فائر میرے اوپر کھول دیا، ایک سے ایک لگے ہوئے. گوجرے تک جانے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، گوجرے تک انہوں نے سا ہی نہیں لینے دیتا جنہوں سن رہا کسی وقت تو ان کا آخری تو بانڈے ویلے ہونے کہ نہیں ہوئے. جب وہ گوجرے تک ہاتھ تھکے جی کہتے نا تھک گئے، اور پھر مجھے کچھ موقع ملا بولنے کا، تو میرے خیال میں 5-6 منٹ میں نے بات کی ہوگی. تو 5-6 منٹ میں کیا ان پر حکمتیں ان پر بکھیر سکتا ہوں. ویسے ہی ہم جاہل لوگ ہیں، ہم کسی کو کیا حکمتیں بتائیں گے. لیکن ساتھ گزرا بوتلوں والا، تو میں ایک دم بوتل والے کو بلایا، بوتل کھلوائی اور مجھے پیش اللہ جناب صاحب. خیر، اور وہاں سے توبہ کو 20-25 منٹ لگتے ہیں. کہنے کا مل صاحب آپ کی باتیں کو چھوڑو، اچھی ہیں بری والا کی بات ہے. آج زندگی میں پہلی دفعہ جو چیز دیکھی ہے کہ اتنا ہم نے آپ کو اریٹیٹ کرنے کی کوشش کی، پر تم کوئی برف ہی پیتی بیٹھا ہوں، مولوی وغیرہ نے کی تاہی تو ہی نہیں ہلے ہیں، تینوں غصہ ہی نہیں چڑھیا گل کی ہے. وہ اس پہ اثر لیے بیٹھے کہ تم غصہ ہی نہیں ہو، گل کی ہے، چکر کیا ہے. جس بھائی کو غلط فہمی ہو، اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے تو محبت سے سمجھایا جاتا ہے، نہ کہ میں بھی چڑھائی کر دیتا تو پھر تو غلط فہمی اور بڑھ جاتی. میں نے محسوس کیا آپ کو غلط فہمی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے مناسب طریقہ یہی ہے کہ پیار سے آپ کی بات سنی جائے، پھر سلیقے طریقے سے اس کو سمجھایا جائے. میں بھی آپ کے نہیں چڑھا لیتا تو کہنے لگے نہیں، ہمارا بڑوں سے واسطہ پڑا ہے، 5 منٹ سے زیادہ کوئی نہیں ہمارے سامنے ٹک سکا، آپ سے باہر ہو گیا. تو اس وقت عمل میں تبلیغ ہی ایک کام ہے جو ہر قسم کے مشکل سے مشکل کیس کو حل کرنے کے لیے اسباب لیے پھرتے ہیں. انفرادی طور پر عام لوگ ہیں، لیکن اس کام کے ساتھ اللہ کی غیبی طاقت اور قدرت ہے. آپ ایک عرب عالم ریاض کے کتابیں لے کر آئے تبلیغ کے خلاف، بیگ بھر کے جائے بنگلہ دیش کہ میں جا کے عربوں کو تقسیم کروں گا. وہ اجتماع گاہ میں نہیں ٹھہرے، ادھر ایک سونار گاؤں 5 اسٹار ہوٹل ہے، وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہاں سے اجتماع گاہ میں آئے اور اس نیت سے آئے کہ میں نے کتابیں دینی ہیں عربوں کو کہ تم کن جاہلوں کے پیچھے پڑ گئے، یہ سب بدعتی لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں. تو ایک عرب شیخ وہاں تھے، اس کے شیخ زائد کا وہ داماد ہے، اسے پتا چلا تو اس نے ان کو کھانے پہ ان کی دعوت کی، وہیں اپنا الگ کھانا پکوایا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح سے ایک شیخ آئے ہیں، ان سے تمہاری بات کروانا. تو عشاء کے نماز کے بعد وہاں ہم ان کے ہاں کھانا کھایا. وہ پورے دمبے جیسے وہ کاٹتے ہیں، پورے کا پورا وہ بڑا ان کا اکرام کیا. اور اس کے بعد میں نے ان سے کوئی 10 بجے کے قریب بات شروع کی. 1 بجے تک میں بات کرتا رہا، 3 گھنٹے میں نے ان سے بات کی اور ویسے بیٹھ کے سنتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا، چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے. اگلے دن خود آ کے وہ بولے کہ میں تو اس نیت سے آیا تھا اور میں اب توبہ کرتا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. یہ وہ اصول ہے کہ جس کو جس زمانے میں استعمال کیا جائے گا، بڑے سے بڑا معترض بھی محبت کرنے والا بن جائے. تو بھائیو، آج امت بڑی زخمی ہے، بڑی قابل رحم ہے، خاص طور پر ہماری نسل، نوجوان نسل انتہائی قابل رحم ہے. جن کو اپنی منزل کا پتہ نہیں، یہ اس کشتی کے سوار ہیں جس کا کوئی گھاٹ کوئی نہیں.
خواہشات کی دنیا بسانا چاہتے ہیں. کیا تاجر کیا ذمہ دار. کبھی دنیا نے بھی کسی کی خواہشیں پوری کی جبکہ خالق کا تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 63708113. تو بھائیو، آج امت بڑی زخمی ہے، بڑی قابل رحم ہے. خاص طور پر ہماری نسل، نوجوان نسل انتہائی قابل رحم ہے. جن کو اپنی منزل کا پتہ نہیں، یہ اس کشتی کے سوار ہیں جس کا کوئی گھاٹ کوئی نہیں. یہ خواہشات کی دنیا بسانا چاہتے ہیں. کیا تاجر کیا ذمہ دار. کبھی دنیا نے بھی کسی کی خواہشیں پوری کی جبکہ خالق کائنات نے طے کیا ہے کہ یہاں خواہش پوری نہیں ہوگی. ضرورتیں پوری ہو جائیں یہی بہت ہے. تو یہ احسان عظیم ہے. یہ کوئی تبلیغی جماعت کے بازو نہیں مضبوط کرنے والی بات. یہ احسان عظیم ہے کہ لوگوں کو پیچھے پھرا جائے. یہی ہماری سیاست ہے کہ ہم لوگوں سے توبہ کروا کے خود توبہ کر کے اللہ کی رحمت کے نیچے آنا چاہتے ہیں. اللہ کے فیصلے بدل جائیں، یہ ہم محنت کر رہے ہیں. لالیہ میں ہم کر رہے تھے تو ایک آدمی سے میں نے مسافہ کیا. اس نے ہاتھ پیچھے کر لگا، نہیں تورے نال میں مسافہ نہیں کروں. میں کہا بھائی کیوں؟ کوئی پاک ہے؟ دیکھو صاف ہاتھ. کہنے تھوڑے عقیدے خراب ہیں. میں کہا اچھا بھائی تینوں کہیں دسیا؟ نہیں سانو سارا پتا ہے. اچھا میں کہا چلو میرا عقیدہ خراب ہے تو ٹھیک سے کرو، میں آیا بیٹھا تیرے کو. نہیں سانو سارے پتہ ہیں. تسی جتھے جاندے ہو تسی لوکاں دے نام لکھدے ہو، اگو تسی رجسٹر تے چڑھندے ہو، مڑ جاتے رہن دیندے ہو، اتھے اگلے وکھلے لکھ دین. ایک دن تسی سارے رجسٹر لے کے تے اسلام آباد پڑ جانا ہے. وہاں حکومت سانو دے ویکھو ساڈی اکثریت ہو گئی. سانو سارے پتہ کیسے کیسے لوگوں کو غلط فہمی میں بیچاروں نے ڈالا ہوا ہے. اللہ ہی کو سمجھے. تو ہماری ایسی کوئی سیاست نہیں ہے. ہماری یہ سیاست ہے اور یہی سیاست نبوت ہے. سارے نبیوں کی مشترکہ سیاست یہی ہے. اس میں کبھی حکومت آئی کبھی نہیں آئی، کبھی اقتدار ملا کبھی نہیں ملا. اقتدار کوئی موضوع نہیں ہے. اقتدار اگر مل جائے تو اس میں بھی شریعت کے احکام موجود ہیں. لیکن یہ کہ اقتدار ہے نہیں اقتدار حاصل کرو، یہ کوئی منشا شریعت نہیں. ہاں اگر اللہ اقتدار دے دے پھر کیا کرنا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. تو ہماری یہی سیاست ہے. یہ تبلیغ کی یہ نبیوں کی سیاست ہے. تبلیغ رد عمل کا کام نہیں. رد عمل رد الفعل ریئیکشن. رد عمل اردو میں، رد الفعل عربی میں، ریئیکشن انگریزی میں. کہ کسی کو یوں ہاتھ مارو تو وہ یوں ہو جاتا ہے، یہ رد عمل ہے. اچانک کوئی کتا سامنے آیا تو ایک دم گاڑی کو روکنے کی کوشش، یہ رد عمل. یہ رد الفعل، یہ ریئیکشن. کسی حادثے سے کسی واقعہ سے اثر لے کر قدم اٹھانا یہ رد عمل کہلاتا ہے. اور بغیر کسی چیز سے اثر لیے ہوئے خود اپنی اسکیم بنا کے جو قدم اٹھانا ہوتا ہے یہ عمل ہوتا ہے. رد عمل میں ہمیشہ جلد بازی ہوتی ہے اور تیزی ہوتی ہے. کیونکہ اچانک جو چیز ہوئی تو اس کی وجہ سے ذہن بھی اچانک حرکت میں آتا ہے. تو انسان پہلے ہی جلد باز ہے، پھر ساتھ اور جلد بازی شامل ہوتی ہے تو تدبیر عام طور پہ یا کچی رہ جاتی ہے یا کمزور ہوتی ہے یا غلط ہو جاتی ہے. اور جب سراسر عمل ہو تو سوچ سمجھ کے ہوتا ہے، ترتیب سے ہوتا ہے، اندازے سے ہوتا ہے. تبلیغ کا کام رد عمل کا نہیں کہ مولانا الیاس صاحب نے کسی دنیاوی چیز سے اثر لیا اور کہا اٹھاؤ تحریک. وہ تحریکیں زیادہ پائیدار نہیں ہوتی. انگریزوں کو نکالنے کے لیے تحریکیں اٹھیں اور ان کو لیے انگریزوں کو نکالنے کے لیے مسلم لیگ بنی.
انگریز نکل گئے تو سبب ختم ہو گیا، چونکہ یہ جو عمل تھا یہ رد عمل تھا، کسی ایکشن کے بدلے میں ری ایکشن تھا. تو جب انگریز نکل گیا تو وہ قوت جو ان کو نکالنے کے لیے خرچ ہو رہی تھی، وہ چونکہ ایک وقتی جذبہ تھا اور ایک وقتی جوش تھا اور تربیت نہ تھی، تو کیا ہوا، اسی مسلم لیگ نے پاکستان کھا لیا سارا. بنانے میں پیش اور کھانے میں بھی پیش. تربیت نہیں تھی نا، اچانک ایک ہنگامی پروگرام بنا. یہ وہ حقائق ہیں جن سے کوئی نظریں چرا نہیں سکتا. مولانا لیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تحریک اٹھا سکتے تھے کسی بھی دنیاوی ایشو کو بنیاد بنا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحریک اٹھا سکتے تھے کہ ہمارے خطے پہ ایران قابض ہو گیا ہے، ادھر روم قابض ہو گیا ہے، یمن کی طرف ایران قابض ہے اور ادھر تبوک کی طرف شام قابض ہے، لہذا ان کو باہر نکالو. یا آپ یہ تحریک اٹھا سکتے تھے کہ مکے میں بڑا فقر ہے، میرا ساتھ دو، میں تمہیں خوشحال کر دوں گا، نہال کر دوں گا، نہریں چلا دوں گا، باغات کھود دوں گا. ایشو ہو سکتے تھے. نہیں انی انا النذیر العریان، ارے لوگوں میں تمہیں دوزخ سے بچانے کے لیے آیا ہوں، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لو. تبلیغ عمل ہے، رد عمل نہیں. عمل کسے کہتے ہیں؟ خود قدم اٹھانا کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے. رد عمل کسی کے عمل کے رد میں عمل کرنا، یہ رد عمل. تو تبلیغ وہ میرے بھائیوں محنت ہے جس کی بنیاد کوئی رد عمل نہیں بلکہ عمل ہے کہ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں، اس کے غضب سے بچ جائیں، اس کے عذاب سے بچ جائیں، اور یہ ساری کی ساری انسانیت توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر جائے. اس بنیاد پر یہ محنت ہے. اس لیے یہ تقریروں پہ نہیں چل رہا، کوئی ہر جماعت میں خطیب پھر رہے ہیں. میں جس جماعت کو پہلی دفعہ 3 دن کے لیے گیا تھا، وہ سارے ایسے سیدھے سادے لوگ. اور جو ریمنڈ میں میری تشکیل ہوئی، جو امیر بالکل ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ، اور ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان کے ان پڑھ بندے، اور ایک جو ادھر وانا کا پٹھان. اور کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس دن جماعت میں لڑائی نہ ہو. ادھر بستیاں ایسی کہ وہ بھی لڑنے والے، اٹھا کے بستر باہر پھینک دیں، کٹ دو. کوئی کہے بھابھی آ گئے، کوئی کہے غصہ کے رسول آ گئے، کوئی کہے جاسوس آ گئے، کٹ دو. ادھر جماعت آپس میں لڑے. اگر یہ کام تقریروں پہ ہوتا ہے تو میں تو بھاگ بھوک کے گھر چلا جاتا. اور عجیب لڑائی، وہ ایک ساتھی چائے نہیں پیتا تھا، اگر چائے پک جاتی کہتا میرے دعانے واپس کرو، چائے کیوں پکائی. وہ دعانے واپس لیتا تھا، وہ دعانے پڑھتے تھے فیکر کہ میرے دعانی واپس کرو، چائے کیوں پکائی. وہ کبھی سالن میں گھی زیادہ ڈال جاتا تو دیرے کے جو لوگ تھے، وہ سارے غریب لوگ قرضے لے کے آئے، وہ لاٹھیاں اٹھا کے امیر کو مارنا شروع کر. تو گھی کیوں زیادہ گتا ہے، یہ گھی کیوں زیادہ ڈالا ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، قرضے لے کے آئے. اگر یہ تبلیغ ہوتا نا، ایسا واز اور تقریروں والا کام، تو میں تو اسی دن بھاگ جاتا. اور آپ یقین مانیں اسی جماعت میں میرے دل میں یہ بات آئی کہ کالج چھوڑ دینا چاہیے اور دین پڑھنا چاہیے. کہ اس کے اعمال ایسے ہیں، اس کے اصول ایسے ہیں کہ جو ان کو زندہ کر کے چلے گا، اللہ اس کو براہ راست اللہ اس کی تربیت فرمائے گا. پھر ایک بابا کا سلیمان، مجھے آج تک نہیں بھولتا، وہ اذان کا ایسا شوقین تھا، روز مذاکرہ ہوتا، ریمنڈ میں سے مذاکرہ، بھائی کہیں مسجد کے امور میں دخل نہیں دینا. وہ جاتا ہی اذان ٹھوکتا اور کہتا خدا کے واسطے اذان نہ دے، ہم تم جانتے نہیں ہو ہمارے تو مسجد سے نکالا کہ میں کیوں اذان چھوڑوں، میں کیوں اذان، میں تو دوں گا. اور امیر اور وہ لاٹھم لاٹھی آپس میں گتھم گتھ، وہ کہ میں تو اذان دوں گا. خدا سے ڈرو، ریمنڈ میں سنا سارا، نہیں میں تو دوں گا. وہ ایسا گلدستہ تھا کہ حیرت ہوتی تھی. یہ
پڑھے لکھے آدمی ہونے چاہیے، پڑھے لکھے آدمی، یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے پڑھے لکھے پہ اثر ہوتا ہے، یہ اعمال ہیں اعمال، ان اعمال کو کوئی اختیار کر لے اللہ اس کو براہ راست ہدایت نصیب فرمائے، ایمان کے تذکرے کرے، نمازوں پر محنت کرے، تواضع پر محنت کرے، اخلاق پر محنت کرے، ذکر اور تلاوت کا اہتمام کرے، مسجد کا کھوٹا بن کے رہے، بے ضرورت کے باہر نہ جائے، نظر کی حفاظت کرے، کان کو بچا کے رکھے، اللہ اس پر براہ راست اپنے علم کا بھی اپنی محبت کا بھی فیضان فرمائے۔ بھائی ایمان کی دعوت دے ہر ساتھی، نمازوں پر محنت کرے ہر مسلمان، تعلیم کی فضائیں قائم کرے اور فضائل کے حلقے لگائیں، اور فضائل کو سنیں، فضائل کو پڑھیں، تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، متواضع بن کے چلیں، متکبر بن کے نہ چلیں، اور اس نظر کا چھپر گرا کے رکھیں، اس کو اٹھنے نہ دیں سوائے حلال کے، اس کو حرام میں جانے نہ دیں۔ پھر دیکھو لب بندو چشم بندو گوش بند گر نبینی نور حق برما دخان، کہ اگر یہ بند تو کرو پھر دیکھو نور کیسے آتا ہے۔ ہم کسی شخصیت کی دعوت نہیں دے رہے کہ فلاں کے لڑ لگ جاؤ تو بیڑے پار ہو جائیں گے، کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ لگ جاؤ، اور اس کے لگنے والے یہ اعمال ہیں، جو ان اعمال کو اختیار کرے گا پار، بیڑا پار ہے اس کا۔ رمضان کا مہینہ، اوپر ہمیں مہینہ رمضان کا، وہ ہمیں کوئی سبزی نہ دے، کوئی دال نہ دے، کہ وہاں بھی ہیں کشا نہیں دے، انہیں 3 میل سے سبزی لے کے آ رہا ہے، جہاں جس کو پتہ کوئی نہ ہوتا تھا وہاں سے جا کے آٹا لے کے آتے، کہیں سے سبزی لے کر دیں۔ ایک گاؤں میں ہم گئے، بڑے تھکے ہوئے، چل کے پیدل، مجھے یاد نہیں کتنا پیدل سفر تھا، جا کے جاتے کوئی گشت نہیں کیا اور جا کے جاتے سو گئے، تھک ہے بالکل۔ رمضان کا کھڑ کی جو آواز ہے تو میری آنکھ کھلی، تو 10-12 آدمی ٹوکے ہاتھ میں، چھرے پہاڑیاں، اتنے میں امیر کی بھی آنکھ کھل گئی، وہ تھا اردو اسپیکنگ، بھائی ترجمے تو یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہا کھلو حوصلہ کا، ہوں سر پہ آئی نہیں باؤنی، اچھا ہماری ان کی زبان ایک تھی جانگلی، میں کہ میاں کی گل لے آؤ تو صحیح، پہلے ساری گل تو سن لو، مڑ وٹ ٹک لے ہوا سارے کول تک ایسا ہی کوئی نہیں، بعد سانو سارے وٹ چڈو پر گل تو سن لو ساری۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے بھی، میں کہا آ جاؤ سارے کول کئی شے کوئی نہیں ہے، سارے بڈھے ٹھہرے دیکھ لو، یہ دند کوئی نہیں، یہ پیر کوئی نہیں، کئی شے کوئی نہیں، سانو وٹ لے پر ساری گل سن لو۔ تو آپس میں اشارے ہو رہے بھائی سنیے نہ سنیے، پھر اللہ نے ان کے دل میں رحم ڈالا، جا ٹھیک ہے بھائی، وہ اسی طرح آ کے بیٹھ گئے، اور ہمارے امیر کا ایک رنگ آئے ایک جائے، بیچارہ در کہاں برا شہری آدمی۔ اچھا خیر میں نے بات شروع کر دی اپنی ٹھیٹ جانگلی زبان، چپ، تھوڑی دیر میں ایک اٹھا اور باہر جا کے چھڑا پھینک کے آ گیا، پھر دوسرا اٹھا باہر جا کے وہ اپنا کوہاڑا پھینک کے آ گیا، پھر تیسرا اٹھا پھر وہ پھینکے، پھر سارے ہتھیار باہر پھینک کے سب آ کے بیٹھ گئے۔ تو میں نے زور تک بات کی ان سے، 1.5-2 گھنٹے بات کی، بات ختم ہوئی، میں کیونکہ گل کوئی سر لگی نہیں کہ جی بڑی سر لگی، پر سانو ساڈے مولوی تلکا چھڑے، بھائی بھابی آ گئے ٹک چھڈو، اسی تمہیں ٹکنا